بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یزید کی بیعت کا فتنہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ بنو امیہ کے باقی افراد کی نسبت مروان کو یزید کی ولی عہد کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ مروان جانتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ مدینہ میں ہوتے ہوئے مدینہ کے قابل احترام لوگ یزید کی بیعت کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس نے ام المومنین کی شمع حیات گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مروان ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یعنی اس کو یزید کی بیعت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹانے سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ اس کی بارے منقول ہے کہ مروان دراصل اس لیے یزید کی بیعت چاہتا تھا کیونکہ وہ خود خلافت کا بہت بڑا امیدوار تھا۔ عموی حکومت کا ایک کا نہایت کارآمد مہرہ ہونے کی وجہ سے اسے امید تھی کہ وہ یزید کی چال پوسی کر کے خلافت تک پہنچنے کی راہ ہموار ضرور کر لے گا۔ کیونکہ حضرت معاویہ کے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو مروان اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا اور حضرت معاویہ سے کہنے لگا، میں اپنی خدمات کو بطور خلیفہ پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں یزید کی جگہ مجھے اپنا جانشین مقرر کریں۔ ناظرین اکرام، مروان کی اس خواہش کو حضرت معاویہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا، مروان تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا جانشین یزید ہوگا اور یزید کا جانشین مروان ہوگا۔ ناظرین اکرام، مورخین لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا کا ایک مضبوط مہرہ تھا، مگر عجیب اتفاق تھا کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ یزید کے بعد خاندان بنو امیہ خان ہی تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ یہی وجہ تھی مروان یزید کی بیعت کروانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اپنے حق خلافت کی کوشش کو پورا کرنے کے لیے اس کا پہلا ہدف حضرت اماں عائشہ تھی اور حضرت اماں عائشہ کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق عائشہ سے امیر معاویہ کی ملاقات مدینہ میں ہوئی تو حضرت عائشہ نے امیر معاویہ کی سخت الفاظ میں سرزنش کی کہ جو کہ مروان نے حجرے کے باہر کھڑے سن لی تھی، اور اس وقت سے اس نے دل میں ٹھان لیا تھا حضرت عائشہ کو راستے سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عائشہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مروان کو چند قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے دونوں بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز پر غور کیا، لیکن یہ دونوں چونکہ خاندان نبوت کے وفادار تھے، ان سے واہلانہ عقیدت رکھتے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی عاتقہ پر غور کیا، لیکن وہ بھی چونکہ اکثر اوقات حضرت عائشہ کی خدمت کے لیے ہی کوشاں رہتی تھی، اس لیے اس کو بھی اپنے شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں بنا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، چنانچہ اس نے اپنی اولاد کو الگ رکھتے ہوئے اپنے غلام حارث اور دو رفیقوں حشام اور صفوان کو اپنا رازدار بنایا، اپنی سازش میں شریک کیا۔ مروان کا غلام حارث صرف اور صرف حکم کی تعمیل کرنا جانتا تھا، اسے اس سے غرض نہ تھی کہ اس کا کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ صرف مروان کا حکم مانتا تھا۔ مروان کے دونوں دوست بھی اسی کی طرح شیطانی ذہن رکھتے تھے۔ جب مروان نے ان سے بات کی اور لالچ دیا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے مروان نے اپنی بیوی فارغہ سے بات کی تو وہ بھی تیار ہو گئی۔ الغرض جب اس کو بااعتماد ساتھی مل گئے تو اس نے قتل کی سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ کئی دن کی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ام المومنین کو دعوت کے بہانے قصر بیض میں بلایا جائے۔ قصر میں اس محل نما گھر کو کہتے ہیں جس میں مروان رہتا تھا۔ منصوبہ تو یہ تھا کہ دعوت سے پہلے قصر میں ایک گڑھا کھود کر رکھا جائے جس میں زہر آلودہ تیز چھریاں، تلواریں، تیر، خنجر وغیرہ الٹے گاڑ دیے جائیں اور اوپر قالین وغیرہ ڈال کر ڈانپ دیا جائے۔ مروان کی بیوی فارغہ بہانے سے ام المومنین کو اس گڑھے کے پاس لائے، پھر موقع پاتے ہی ان کو اس گڑھے میں دھکا دے دے۔ ناظرین اکرام، یہ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا جا رہا تھا لوگوں کو لگے یہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اس منصوبے کا مروان کے علاوہ اس کے تیار کردہ 4 لوگوں کے سوا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ سب سے پہلے قصر میں ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں تیر، تلواریں وغیرہ الٹے گاڑ دیے گئے۔ یہ گڑھا قصر کے جنوبی کمرے میں کھودا گیا۔ پہلے دن ہی اس کمرے کے باہر مروان نے اپنے غلام حارث کو پہرے پر مقرر کر دیا۔ سوائے مروان اور اس کے ساتھیوں کے کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔
اس مقصد کے لیے جتنے بھی ہتھیار تیار ہوئے تو تمام کے تمام زہر آلودہ تھے، تاکہ اگر معمولی بھی زخم ہو تب بھی زہر کا اثر جسم میں پہنچ جائے اور زندہ بچنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو سکے۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر خوبصورت فرش بچھا کر اس طرح ڈھک دیا گیا کہ کسی کو اس پر شبہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ بے پا یہ دعوت کے دن جب ام المومنین قصر میں تشریف لائیں تو صفوان کی بیوی فارغہ ان کو اپنے کندھے کا سہارا دے کر مسند تک لائے گی۔ مسند اس کے اس پوشیدہ گڑھے کی دوسری طرف لگائی گئی۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ فارغہ کے سرارے مسند کی طرف بڑھیں گی تو فارغہ گڑھے کے کنارے پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ کر پیچھے ہٹ جائیں گی۔ ام المومنین کو گڑھے میں دھکا دے دیا جائے گا۔ پھر ان ام المومنین کے گڑھے میں گرتے ہی فارغہ اپنی ایک سہیلی ہندا کی مدد سے ام المومنین کو باہر نکالے گی اور صفوان اور حشام دم کی دم میں گڑھے کو مٹی سے بھر کر برابر کر دیں گے اور اس پر فرش بچھا دیں گے۔ اس طرح کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ ام المومنین کیوں زخمی ہوئیں۔ یہ شیطانی منصوبہ تیار ہوا تو اگلا مرحلہ ام المومنین کو دعوت کے بہانے قصر میں بلانے کا تھا۔ حضرت عائشہ تو مروان سے سخت ناراض تھیں اور اس سے کلام کرنا بھی ناپسند کرتی تھیں۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور کہنے لگا، بیٹے، ام المومنین حضرت عائشہ کافی عرصہ سے مجھ سے ناراض چلی آتی آئی ہیں۔ تم اپنی بہن کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے انہیں سلام پیش کرو اور انہیں مدعو کر کے گھر پر لے آؤ۔ عبد الملک کو اپنے باپ کی اس بات پر تعجب ہوا، کیونکہ وہ جانتا